بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل جماعت اسلامی خیبر پختونخوا کی طرف سے پورے خیبر پختونخوا میں اور قبائلی خطے میں اور پورے پاکستان میں یوم احتجاج منایا جا رہا ہے۔ قندوز میں جو حفاظ قرآن کے اوپر ان کے اساتذہ، علماء، ان کے والدین اور ان کے وہاں کے معصوم عوام کے اوپر جس طرح امریکی فورسز نے فضائی حملہ کیا ہے اور بڑے پیمانے پر قتل عام کیا ہے، اس کے خلاف یوم احتجاج کے طور پہ، یوم مذمت کے طور پہ، اور مقبوضہ کشمیر میں جس طرح ہندوستان کی 8 لاکھ فوج ریاستی دہشت گردی کا ارتکاب کر رہی ہے اور انسانیت کے خلاف جرائم کا مرتکب ہو رہی ہے اور بڑے پیمانے پر برادر بچوں کو، خواتین کو، بوڑھوں کو اور معصوم بے گناہ عوام کو کا قتل عام کر رہی ہے، اس کے خلاف احتجاج ہوگا۔ یہ احتجاج تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز کے اوپر، تمام ایجنسی ہیڈ کوارٹرز کے اوپر، پریس کلب کے اوپر، اس کے ساتھ ساتھ تمام تحصیل ہیڈ کوارٹرز کے اوپر ہوگا۔ اور میں خطباء کرام سے، علماء کرام سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ وہ جمعے کے خطبات میں بھی اس کا خصوصی طور پر تذکرہ کریں، عوام کو شعور بھی دیں اور عوام کو اس ظلم کے خلاف اٹھنے کی ترغیب بھی دیں۔ قندوز کا جو واقعہ ہوا ہے، آپ نے ویڈیو کلپس میں بھی دیکھا ہوگا، سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا کہ 100 سے زائد بچوں کی جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا تھا، جن کے سینوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو محفوظ کرنے کی توفیق جن کو دی تھی، وہاں اس تقریب میں بیٹھے تھے اور انہوں نے ہار پہنے ہوئے ہیں، سفید اجلے کپڑوں میں، سفید اجلے پگڑیوں کے ساتھ، نورانی چہروں کے ساتھ، اپنے اساتذہ، اپنے علماء کی جلوں میں، اپنے والدین کے ساتھ اور وہاں کے قرآن پاک سے محبت کرنے والے اسلام پسند عوام کے ساتھ وہاں بیٹھے ہوئے تھے اس تقریب میں، کہ جس کے اوپر امریکی فورسز نے فضائی حملہ کر دیا اور تمام بچوں کو بھی شہید کر دیا اور بڑے پیمانے پر وہاں پہ جو بے گناہ علماء تھے اور مسلمان تھے اسلام پسند، ان کو بھی شہید کیا گیا۔ 200 سے زائد لوگ، رپورٹ یہ ہے کہ وہ ان کی شہادت کی اطلاع ہے اور ان بچوں کے چیترے اڑائے گئے، قرآن پاک کے صحیفوں کو شہید کر دیا گیا، مسجد کو شہید کر دیا گیا اور وہ زمین جو ہیں وہ ان بے گناہوں کے خون سے رنگین کر دی گئی۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جسے بڑھایا نہیں جا سکتا، بڑا صفاقانہ اقدام ہے، بڑے ہی ایک دہشت گردانہ اور بڑے ہی ایک ظالمانہ قسم کا عمل ہے جو کہ امریکی فورسز نے افغان حکومت کی اجازت سے یا افغان حکومت کی فیسیلیٹیشن اور سہولت سے یا افغان حکومت کی خاموش حمایت سے یہ کام سر انجام دیا ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ان بچوں کے والدین، ان کے علماء کرام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ یہ جو ظلم کی آگ بڑھکائی ہے امریکہ نے اور اس کے اتحادیوں نے، اس ظلم کی اس آگ میں امریکہ بھی جلے گا اور اس کے اتحادی بھی جلیں گے۔ اسی طرح مقبوضہ کشمیر کے اندر جو 8 لاکھ بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی شروع کی ہے اور بڑے پیمانے پر بلا دریغ بچوں، خواتین، بوڑھوں اور معصوم بے گناہ نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، یہ انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں، ریاستی دہشت گردی کر رہے ہیں اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم کشمیری عوام کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو خالی ہاتھ نہتے انداز سے ریاستی جبر کا مقابلہ جس دلیری سے کر رہے ہیں، وہ حریت اور آزادی کے باب میں ایک شاندار اور تابناک اضافہ ہے۔ ہم کشمیری عوام کی اس جدوجہد آزادی میں ان کی حمایت کرتے ہیں اور ہندوستان کا یہ ظلم زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ یہ ظلم خواہ ہندوستان کر رہا ہے، یہ ظلم خواہ فلسطین کے اندر اسرائیل کر رہا ہے اور یہ ظلم خواہ افغانستان اور دوسرے خطوں میں عالم اسلام کے امریکہ اور اس کے اتحادی کر رہے ہیں۔ اس ظلم کی آگ میں اسرائیل، بھارت اور امریکہ جو ایک شیطانی تکون ہے، ایک شیطانی اتحاد ہے، یہ انشاءاللہ بسم ہوگا۔ میں اس موقع پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو قندوز کے چھوٹے بچے ہیں، معصوم بچے ہیں، جن کے چہروں کو دیکھ کر، جن کے اندر نور کو دیکھ کر، جن کے اوپر ہونے والے ظلم کو دیکھ کر انسان سے رہا نہیں جا سکتا، اور یہ جو کشمیر کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے، کہاں ہے وہ موم بتی مافیا، کہاں ہے ان کا احتجاج، کہاں ہے وہ سول سوسائٹی، کہاں ہے وہ انسانی حقوق کے ادارے کہ جو پرندوں اور حشرات الارض کی حقوق کے لیے لڑتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں اور فنڈز خرچ کرتے ہیں؟ کہاں ہیں وہ اینکرز پرسن اور وہ میڈیا کہ جو نان ایشوز کو ایشوز بناتے ہیں؟ کیا ان کو یہ ظلم جو قندوز میں ہوا یہ نظر نہیں آ رہا؟
کیا ان کو یہ ظلم جو کشمیر میں ہو رہا ہے یہ ان کو نظر نہیں آ رہا؟ کیا یہ اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ یہ وہ بچے تھے جن کے سینوں میں اللہ کا کتاب حفظ تھا، علماء تھے اور مدرسے اور مسجد سے تعلق رکھنے والے تھے، اسلام پسند تھے؟ کیا کشمیر کے عوام ان کو اس لیے نظر نہیں آ رہے کہ وہ اسلام کی بات کرتے ہیں، وہ پاکستان کی بات کرتے ہیں، وہ ہندوستان کی دہشت گرد اور ہندوستان کی سفاکانہ چہرے کو بے نقاب کرتے ہیں؟ اس لیے ان کو کشمیر کے اس جدوجہد نظر نہیں آتی۔ ہم قندوز کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں، ہم ان معصوم بچوں کے قتل کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں، اور کل انشاءاللہ پورے خیبر پختونخوا میں بالخصوص پورے پاکستان میں بالعموم یہ احتجاج ہوگا۔ میں خیبر پختونخوا میں جماعت اسلامی کے تمام تنظیموں کو، جے آئی یوتھ کے تنظیموں کو، اتحاد العلماء کو، اسلامی جمعیت طلبہ کو، جمعیت طلبہ عربیہ کو اور تمام مساجد کے جو خطبہ ہیں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ خطبوں میں بھی اس کے اوپر بات کریں، اور تیاریاں ہماری احتجاج کی مکمل ہیں، جہاں تیاریاں کم ہیں ان تیاریوں کو کل تک مکمل کیا جائے، اور ایک بھرپور احتجاج قندوز کے مسلمانوں کو، قندوز کے جو حفاظ قرآن ہیں ان کے ساتھ ہونے والی اس ریاستی ظلم کے خلاف ایک بھرپور احتجاج، کشمیری عوام کے ساتھ ہندوستان کی اس ریاستی ظلم کے خلاف ایک بھرپور مذمت کے پروگرام یہ کل ترتیب دیے جائیں، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پر، تحصیل ہیڈ کوارٹر پر، پریس کلب کے سامنے، اور بڑے پیمانے پر عوام کو شریک کیا جائے۔ میں عوام الناس سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ امریکہ، بھارت اور اسرائیل کی اس شیطانی تکون، اس شیطانی اتحاد کے خلاف امت مسلمہ کی جان مال عزت اور آبرو کو، اسلام اور شاعر اسلام کی حفاظت کے لیے وہ اٹھ کھڑے ہوں اور آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کریں۔ اسلام زندہ باد، عالم اسلام زندہ باد۔